بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک محاورے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اردو محاورہ ہے بیڑا اٹھانا۔ بیڑا اٹھانا کا مطلب یہ ہے کہ کسی مشکل کام کا ذمہ لینا۔ ان معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں نے یعنی بچوں کی تعلیم کا بیڑا اٹھایا، مطلب ہے کہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کا ذمہ لیا۔ تو یہاں پر یہ لفظ ہم استعمال کریں گے، بیڑا اٹھانا محاورہ ہے۔ اور محاورہ تو آپ جانتے ہیں کہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ۔ تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں دو الفاظ ہیں۔ بعض لوگ اس محاورے کو بیڑا اٹھانا بھی کہتے ہیں۔ تو آج جاتے ہیں کہ بیڑا کا مطلب ہے پان کی گلوری، یعنی جب پتے پر وہ مسالہ جات اور پھر سونف اور الائچی لگا کر پھر ان کو گول کر دیا جاتا ہے تکونی شکل میں پان بنا کے، تو اس کو اردو میں بیڑا کہا جاتا ہے اور اس کو گلوری بھی کہا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے بیڑا، یعنی بے کے اوپر زبر ہے، یہاں بے کے نیچے زیر ہے، تو زبر آ جائے بیڑا۔ بیڑا کا معنی پھر بالکل مختلف ہے، کشتی، اور دونوں الفاظ میں بڑا فرق بھی ہے۔ بیڑا ایک کھانے کی چیز ہے، خوراک ہے، اور بیڑا کشتی ہے، ایک سواری ہے جو پانی کے لیے مسافر استعمال کرتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ قدیم ہندوستان میں یہ آ جاتے ہیں بورڈ کی طرف۔ قدیم ہندوستان میں جب ملک کی سطح پر کوئی مشکل مسئلہ پیدا ہوتا تو بادشاہ سلامت مشکل مسئلے کو حل کرنے کے لیے سرداروں کو مشاورت کے لیے جمع کرتا تھا، اور پھر ان سرداروں سے وہ مشورہ کرتے تھے کہ اس کا حل کیا نکالے، اور ان میں سے یعنی ان سرداروں میں سے جو سردار مشکل کام حل کرنے کی ذمہ داری لے تھا کہ یہ تو میں حل کروں گا، یہ ساری ذمہ داری بادشاہ سلامت میرے حوالے کر دے، تو پھر کیا ہوتا؟ تو اس کے اعزاز میں، اس مرد میدان کے اعزاز میں شاہی خاندان کی عورت خاصدان یہ وہ اس زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی شاید کہیں نہ کہیں استعمال تو کم ہے، لیکن یہ وہ برتن ہیں جس میں یعنی بیڑا یا گلوری کو پان کو رکھا جاتا تھا، جیسے اردو میں ہیں ہم استعمال کرتے ہیں جیسے نمک دان، نمک رکھنے کا برتن، یا چینی دان، چینی رکھنے کا برتن، یا اردو میں گل دان یعنی پھول رکھنے کا برتن۔ تو اسی طرح یہ ہیں خاصدان میں یعنی ایک ظرف ہے، برتن ہے، اور اس میں یعنی بیڑا رکھا جاتا تھا، اور پھر جب مہمان آتے تھے تو ان کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا تھا۔ تو بیڑا، خاصدان میں بیڑا اس سردار کو پیش کرتی تھی، وہ خاتون جو شاہی خاندان کی خاتون ہوا کرتی تھی، مطلب ہے نوکر یا نوکرانی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ شاہی خاندان کی ایک معزز خاتون ہوا کرتی تھی، اور اس سردار کے اعزاز میں جو یہ ذمہ لے تھا کہ یہ کام میں ہی حل کروں گا، تو اس کے اعزاز میں وہ خاصدان میں بیڑا اس سردار کو پیش کرتی تھی، اور سردار وہ بیڑا اٹھا کر منہ میں فخر سے رکھتا تھا۔ تو پھر یہ رسم تھی ایک ہندوستان میں، یہ ایک رواج چل پڑا، اور رواج پھر ان کے بعد راجپوتوں کا زمانہ آیا، تو راجپوتوں کے زمانے میں بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ کسی راجپوت کو کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو وہ بھی اپنے قوم کے سرداروں کو بلاتا، ان کی بیٹھک کرواتا، اور پھر ان سے یہی کہ اس کام کی ذمہ داری کون قبول کرتا ہے، یہ مشکل ہمارے اوپر پیش آئی ہے تو آئیں اس کا حل نکالے۔ تو ان میں سے جو زیادہ بہادر، دلیر، سمجھدار سردار ہوتا تو وہ آگے سے کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری میں اپنے سر پر لیتا ہوں، اور پھر اسی کو یعنی راجپوت خاندان کی کوئی خاتون، معزز خاتون، اس کو اسی طرح یعنی ان کے سامنے خاصدان لے کر آتی تھی، اور پان ان کے سامنے، بیڑا ان کے سامنے پیش کرتی تھی، اور وہ مرد میدان جو بھی ہوتا تھا، وہ بہادر دلیر سردار، وہ اٹھا کر بیڑا
منہ میں رکھتا تھا فخر سے، اور یہ ایک اعزاز کی بات بھی تھی۔ جیسے آج کے زمانے میں تو ہمارے ہاں یعنی حکومتوں کی طرف سے مختلف ایوارڈز، یہ ستارہ امتیاز ہیں، نشان حیدر ہیں، مختلف اعزازات ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ بھی ایک اعزاز کے طور پر شاہی خاندان کی خاتون وہ بیڑا پیش کرتی تھی۔ تو یہ پھر بعد میں اردو میں یہ جو رسم تھی یہ پھر چل پڑی اس محاورے کی شکل میں۔ بیڑا اٹھانا مطلب ہے کہ مشکل کام کرنے کا ذمہ لینا کے معنوں میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے، اور آج بھی یہ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ وہ رسم تو ختم ہو گئی لیکن یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات پھر یعنی بیڑا کو بیڑا کہہ کر، بیڑا اٹھانا، بیڑا اور بیڑا دونوں پر میں یہاں پر وضاحت کر چکا ہوں، اور میرا خیال ہے یہی کافی ہے۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم کسی اور لفظ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ ابھی آپ سے اجازت کا طلبگار آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا رفیق عبدالحق، اور آخر میں یہی درخواست التماس ہے کہ براہ مہربانی اردو کی یہ چاشنی، یہ مٹاس اور یہ بڑی عظیم پیاری زبان ہے، یہ پیاری زبان پیارے دوستوں تک پہنچانے کے لیے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے یہ لنک یعنی کاپی پیسٹ کے ذریعے سے دیگر احباب کو بھی بھیجیں تاکہ یہ اردو کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلے۔ اس اردو کی خدمت میں آپ ہمارا ساتھ دیں، اور ہر تہذیب اور ہر ملک اور میں کہوں گا ہر قوم کی پہچان زبان ہوتی ہے، اور بر صغیر کی پہچان جو بر صغیر کی سب سے بڑی زبان ہے وہ عظیم اردو ہے۔ تو آئیں یہ بر صغیر کی جو پہچان ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ خدا حافظ۔ اسی کے ساتھ جو قدیم رسم، قدیم محاورہ بن گیا، اسی کے ساتھ اجازت، یار زندہ صحبت باقی۔ خدا حافظ۔